لیلۃ القدر رات ہے، جیسے کہ آج پہلی رات ہے 21 کی رات، یہ لیلۃ القدر رات، لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے. تو بہت ہی اہم رات ہے آج. آج اس رات سے کی انعام دیا جائے گا. اور اشارہ ہے کہ جس طرح متقیوں کو یہاں انعام دیا جائے گا، اصل میں متقی ہو کر دنیا سے جائے گا. یہ تو وہ انعام ہے جو تقوی کی کوشش کرنے والوں کو مل رہا ہے. ابھی تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم متقی بن جائیں روزہ رکھ کر. ہماری نیت یہی تھی روزہ رکھنے کی کہ روزے میں اللہ پاک نے یہ عبادت ہمیں ایسی دی ہے رمضان میں روزے کی کہ اس میں ہم نے متقی بننا ہے. تو اس کوشش پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راتیں عنایت فرمائی ہیں جن کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کہ جس کی توبہ قبول ہوتی ہے اس کے اندر صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا اس میں ایک جذبہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ نیک چیزوں کی طرف کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور برائیوں سے اس کو دل کو نفرت ہو جاتی ہے. حتیٰ یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی اس کو پسند نہیں آتا، بلکہ وہ ان سے دور رہنے میں اپنے آپ کو محبوب سمجھتا ہے اس کی بجائے اس کے کہ اگر ان کی کمپنی میں بیٹھے اور ان کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کا دل نہیں مانتا کہ ان لوگوں کے ساتھ اب بیٹھے. وہ ساری برائی کی چیزیں جو ہیں اس کو کھٹکنے لگتی ہیں، دل کے اندر ایک الجھن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح ہم نکلیں گے الحمدللہ 30 سچ تک پہنچے ہیں، وہ نور ہمارے اندر پہنچ گیا ہے کہ جب ہم رمضان سے نکلیں گے تو ہمیں وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بھی ناپسند ہوں گی، جو اللہ کو پسند ہے ہمیں وہی پسند ہوگی. تو یہ توبہ کی ایک نشانی اس کے اندر پہنچ جاتی ہے. اور دوسری صفت یہ بتاتے ہیں کہ فضول گوئی سے، فضول چیزوں سے ہٹ جاتا ہے اور ذکر الہی میں مست ہو جاتا ہے. ذکر الہی کی طرف اس کی رغبت اور محبت بے انتہا بڑھ جاتی ہے، اس کی نسبت دوسری چیزوں کی طرف جو اس کے اپوزٹ ہے، فضول گوئی، بیکار باتیں، بیکار چیزیں، ان تمام چیزوں سے جو فضول چیزیں ہیں جن کو اللہ نے منع بھی کیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ برائیوں کا احساس، اچھائیوں سے محبت اور ذکر الہی سے بے انتہا محبت. تو یہ کہا جاتا ہے کہ سچے توبہ کی نشانی ہے. اب جب تقوی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کی اپنی عبادات بھی کتنی کثرت سے اوقات کرے تو ہر عبادات کے بعد وہ گریہ کرتا ہوتا ہے کہ میری عبادت اس لائق نہیں، میں اس کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکا، میرا سجدہ بھی جو تھا اس میں مجھے کمی نظر آ رہی ہے، میرے رکوع میں مجھے اپنی کمی نظر آ رہی ہے. ہر عبادت میں اس کو اپنی کمی نظر آتی ہے اور اس پہ بے حال ملون ہو، اپنے آپ کو برا بلا کہتا ہے کہ کچھ بھی تم نے نہیں کیا زندگی اور تم نے ضائع کیا. حالانکہ کوئی وقت بھی اس کا ایسا نہیں تھا جو عبادت نہ کرتا ہو، لیکن زبان پہ اس پہ یہی ہوتا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کو آپ نے کہتے سنا علم تو یہ لیلۃ القدر، مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے، یعنی لیلۃ القدر رات آ گئی ہے، پھر میں دعا کیا مانگوں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی سے مجھے سنائیے.
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قولی اللہم انک کنت تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ. اے عائشہ بس یہ دعا مانگ تو اللہ سے کہ اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے. انک عفو. معافی سے پہلے انسان کیا تصور کرتا اللہ میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں تیری عبادات کا حق ادا نہیں کر سکا. تبھی تو معافی مانگتا ہے نا. تو یہ عائشہ صدیقہ کو سوا رہے ہیں نبی آخر الزمان اپنی زوجہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سے اس وقت یہی مانگ کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہم انک تحب العفو، تیرے نزدیک معافی سب سے اونچی چیز ہے، معاف کرنے والا ہے اور تم معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. میرے مولا تو مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ. یہ حضرت القدر کا مقصد میرے مولا جو ہمیں رمضان بتاتا ہے کہ استغفار اور توبہ کو اپنی زندگی بنا لے انسان. یہ سبق دے رہا ہے ہمیں روزہ رمضان. حالانکہ اتنی بڑی رات میں بھی اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ معافی مانگو. کیونکہ جو کچھ بھی ملے گا توبہ کے بعد ہی ملتا ہے. کتنی کثرت سے ہم عبادات کر لیں، کتنی کثرت سے ہم ذکر الہی کر لیں، کتنی کثرت سے ہم تلاوت قرآن کر لیں، کتنی کثرت سے ہم اور نیکیاں کر لیں، لیکن جب تک توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا ان کا اجر ہمیں نہیں ملتا. سب سے بڑی چیز جو ہے انسان کے لیے وہ توبہ ہے. سب سے بڑی چیز کہ اللہ کے حضور جھک جائے. ساری عبادات کے باوجود بھی جو ہم نے کی ہیں 2 اشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو توفیق نصیب فرمائی ہے، روزے رکھوائے ہیں، قیام کیا، صیام کیا، تراویح پڑھائی، لیکن سب قبول اسی وقت ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ احساس لا رہا ہے کہ تم نے سچی توبہ کر لی یا نہیں کی ابھی. تو لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ احساس توبہ کا نام ہے کہ تم ابھی بھی پکے ہو جاؤ. میں تو پھر تمہیں چانس دے رہا ہوں. متقی بننے کے لیے سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ تمہیں توبہ کرنے والا ہونا چاہیے اللہ کے حضور.